اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے ہم مکتب ساتھیوں، میرے طالب علم ساتھیوں، ہم سب کی ضرورت ہے سیکھنا، تحقیق کرنا، بات کو آگے بڑھانا۔ یہ کہیں پر کسی نے نہیں روکا۔ نکتہ چینی جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے رہیں گے، انہیں سے کرنی ہی ہے۔ دراصل کائنات کا نظام سارا جو ہے وہ کیفیات کے ساتھ جڑا ہو، اور کائنات کے اندر کوئی مادہ دو کیفیات ملنے کے بغیر نہیں بنتا۔ ہم جو تحریکوں کی بات کر رہے ہیں، وہ مادہ جو بنتا ہے جب وہ دو تحریکیں اپنی کمی پیشی سے ملتی ہیں، پھر ایک مادہ تیار ہوتا ہے۔ ہم تین تحریکوں پر بات کر چکے ہیں، اب بات کرتے ہیں تحریک نمبر 4 قدسی عضلاتی پر۔ قدسی عضلاتی جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہی تھوڑا دبانے سے کہ وہ مشرم نہیں ملے گی، تھوڑا دبانے سے ملے۔ اس کی توڑ جو ہوگی وہ 3 سے 4 بورے یا اس سے بھی بڑھ جائے گی۔ عضلاتی قدسی کی توڑ جو ہے 3 بورے ہیں، 3 نارمل کی، جب یہ شدت اختیار کرے گی اس کی توڑ عضلاتی قدسی کی بڑھ جاتی، مگر قدسی عضلاتی کی توڑ 4 بورے سے نہیں بڑھتی۔ اس سے جب شدید ہوگی کہ یہ اپنی توڑ کم کرتی ہے، ہوگی دوسرے مقام 4 نمبر جو ہوگی دوسرے مقام پر تھوڑا دبانے سے مطلب کلائی کی اگر آپ 2 حصے بنائے، درمیان سے اوپر ہوگی، اوپر سے تھوڑی سی نیچے ہوگی، یہ اپنی توڑ کم کرتی کرتی 2 بوروں پر رہ جائے، اور وہ شدید ترین عضلاتی قدسی ہو۔ کچھ حکما شاید میری اس بات سے اختلاف کریں، جب نبض دیتے ہیں چہرہ بھی ساتھ دیکھ، اس کو بال بھی سامنے آتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی سامنے آتی ہیں، اس کی زبان کو دیکھ، تو پورے پر شدید ترین جو نبض ہوتی ہے عضلاتی قدسی 4 نمبر، وہ سکڑ کر 2 بورے پر آ جاتے۔ اس وقت طبیب کو سمجھ لینا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے
تحریک بہت بڑی ہوئی. یہ تحریک دیتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے اس میں صورت یا اس کے حجم ضیق تو نہیں، باریک تو نہیں، اس کی رفتار تیز تو نہیں، اور اس کی طوالت مجوز ہے. پھر 3 نمبر ہی سمجھے. ہاں وہ اپنا مقام چھوڑ گئی ہے، ایسے بھی ہوتا. نفس کا علم کوئی چھوٹا علم نہیں، جو طے کرتی ہے وہی ہے. نہیں، مقام پر فیصلہ نہیں ہوگا، صرف کئی اور باتیں نہیں ہیں. لمس ہے. جب ہاتھ رکھیں گے یا تو کڑائی میں پتہ چلے گا حرارت ہے. اس میں 2 کیفیات شامل ہوتی ہیں، خودی اور عضلاتی. خودی جو 75% ہے، 50 سے زیادہ ہے، جتنی بھی زیادہ ہے، اور خوشی جو ہے وہ 25%، 30% ہے، 40% ہے، مگر برابر میں نہیں آئے گی. جو خودی ہوگی اندر میں واسطہ کس وزن کے ساتھ ہوگا؟ وہ خصوص جاذبہ کے ساتھ اس کا واسطہ. آپ جانتے ہیں اعصاب و عضلات وزن پورے جسم میں پائے جاتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے یہ تحریکیں وہاں سے آتی ہے. گزرے جاذبہ کا فعل بڑا ہوا، یہ کیمیائی تحریک ہے. اور اس نے مات کس کو دی؟ جیسے دوسری تحریکوں کی بتائیں کہ کیمیائی تحریک اپنے سے اگلے عضو کے مشینی میں تسکین ڈال دیتی ہے. مشینی میں تسکین ڈالی ہے، یہ خود کیمیائی ہے. نبے سے اللہ لحاظ سے میں نے بتا دیے جی 3-4 قرون میں بھی ہوگی، مگر انتہائی شدید نمبر وہ سکڑ کے کم ہو جاتی ہے. اگر مقام دوسرا ہے تو نبض کو ہوتی ہی سمجھ. اب وہ 2 چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں، سرعت اور ضعیف پر باریک ہونا، پھر ذاتی خودی کی طرف توجہ جائے. یہ اپنا مقام چھوڑ گئی ہے، نبض اپنا مقام چھوڑ بھی دے. ان ساری باتوں کو نظر رکھنا پڑتا ہے، پھر نبض سمجھے. جسم کے ساتھ کس عضو کے ساتھ اس کا واسطہ ہے؟
یہ اسی قسم کی غذا تیار کرتی ہے، اسی کو عزم کو بڑھاتی ہے، اسی عزم کا پھر تیز ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ بڑھے گی تو کمی کس میں لائے گی؟ تسکین کس میں ہوگی؟ تسکین کیوں ہوتی ہے؟ جس میں تسکین ہوتی ہے وہ اس کی غذا اس کو نہیں مل رہی ہوتی۔ پہلی تو غذا کو خالی کر دیتی، مگر تسکین کو اس کی غذا ہی نہیں مل رہی۔ یہ آگے اعصابی عضلاتی 1 نمبر تحریک میں 4 نمبر کا کی شدت جو ہے 1 نمبر تحریک میں تسکین ڈالتے گی کہ اگلے عضو کی وہ مشینی تحریک اس کا علاج کرنے کے لیے جو ہمیں دینا پڑے گا وہ 1 نمبر کی ادویات کس طریقے دینی پڑیں گی، وہ آپ کو نبض بتائے گی۔ یہ تسکین جو ہے سوزش تک ہے یا اس سے بڑھ کر آگے چلی گئی، وہ نبض ہی بتائے گی۔ میرے دوستو یہ باتیں اہم ہیں، ان کے لیے وقت کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے میں توجہ دینی پڑتی ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے، کوئی طب بھی کر رہا ہے ساتھ ہومیو کو بھی کیا، بھائی ایک ہی کی چھوٹی چیز ہے طب، جس کو آدمی مرنے تک جب 100 سال کا ہو تک سمجھ جائے اس کو، اس نے اگر پورا سمجھ لیا ہے تو ہومیو میں داخل ہو کہیں۔ یہ جو ایسے ہی پنگا لیتے ہیں نا، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے رہتے۔ میری بات بہت سارے دوستوں کو بری لگی، کسی ایک کام میں تو مکمل ہو۔ میرے دوستو جیسے نبض کو آگے لے جائیں کائنات کے اندر، جب فضاؤں کے اندر اس کی شدت ہوگی تو لوگ سائے کی تلاش میں گھومتے پھرے، ٹھنڈے کی تلاش میں گھومتے پھرے، کہیں اے سی لگائیں گے، کہیں کچھ کریں گے، مگر آدمی فطری طور پر ٹھنڈک کی طرف بھاگے گا خود بخود۔ فطرت یہ چیز ہے، اور اس کو آگے لے جائے۔ اس کا تعلق بھی کسی ستارے کے ساتھ۔ اب ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہم وہ ستارہ ڈھونڈیں، اس ستارے کا عمل کو دیکھ۔ ہم نے کسی اخلاصی کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے؟ اس میں تسکین ڈالی ہے، پڑھانا تو ہم نے اس کو ہے۔
تو کبھی مقام آ جائے گا کہ جب وہ شدت میں ہوگی تو ذراتی قدیم جو ضد جس کی ہے وہی ضد اس کی ہے. گرمی ضد ہے سردی کی، اور سردی کی ضد کیا ہے؟ گرمی. امید ہے آپ سے ہاں بات رہے گی. کائنات کے اندر کسی نباتات ہے، جڑی بوٹیاں سب نباتات میں آتی ہے نا، تالے ہوں کچھ ہو، جو اپنا مزاج ذراتی خوشی رکھتی ہے. کوئی انکار کر نہیں سکتا اس بات. کائنات کے اندر جڑی بوٹیاں، اناج، جو کچھ ہے ان 6 تحریکوں کے اندر ہی ہے، اس سے باہر نہیں. جو کائنات کو نہیں سمجھتا میرے پہلے وہ حکیم نہیں بن پاتا. جب اس کو ہم جماعت میں لے جائیں گے، جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پتھر ملے گا جو قدرتی تحریک کو بڑھاتا ہے، یا وہ پتھر ملے گا جو قدرتی تحریک کو کم کرتا ہے. اس کے واسطے تحریک کا پہاڑوں سے ہے، اور بھائی سمندروں سے ہے، فضاؤں سے ہے، خلا میں جو ستارے ہیں ان کے ساتھ ہے. بس آن پڑی ہے جو گھر سے نکما ہوتا ہے وہ طبیب بن جاتا ہے. جس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی وہ طبیب بن کے فیس بک پر گند کھڑا رہا ہوتا ہے. اور کیا کرتے ہیں بھائی؟ بری لگتی ہے تو لگے. بن علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. علم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اتنا بڑا علم ہے، کائنات کا علم ہے. کائنات میں انسان بھی ہے، کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. اللہ پاک ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.